اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے. ہماری مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے. اس پورے علاقے میں نا سب سے غریب مسجد ہماری ہے. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب تو کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں، اگر کروڑوں چندہ ہوتا تو ہماری مسجد کا یہ حال نہ ہوتا. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ پھینکتے رہتے ہیں اس مولوی کو دیکھو امریکہ جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، بہت پیسہ آ رہا ہوگا. تو آ رہا ہوتا تو یہ حال ہوتا؟ آپ کہہ سکتے ہو گھروں میں لگا رہا ہوگا مولوی، گھر جا کے بھی دیکھ لو، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے ابھی تک. خیر وہ اس کی ایک اور حکمت بھی ہے، وہ لگوا دوں گا میں. اتنا بڑا مسئلہ ایسا نہ ہو مجھے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، کل اے سی کوئی زکوٰۃ میں لے آئے کہ لگا دو یار. اللہ نے مجھے بہت دیا الحمدللہ. اصل میں مجھے 4 جگہ لگانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز مجھے 4 سے ضرب دینی پڑتی ہے، اور پھر لگا دیں گے کوئی اتنا اللہ نے بہت دیا ہے، پھر اس کے بل اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، پھر وہ 4 گنا اسی کا مطلب ڈبل سے ڈبل. اللہ نے اتنا دیا ہے وہ بھی ہو جائے گا. لیکن ایک اور حکمت بھی ہے، وہ میں کیوں بتاؤں آپ کو، ساری باتیں کیا میں بتا دوں؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مشقتوں کا عادی رہے انسان. میں خود بھی رات گرمی میں ہی سویا ہوں، حالانکہ ہمارا جو مہمان خانہ ہے نا جہاں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں وہاں اے سی میں نے لگایا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن، لیکن میں خود گرمی میں سوتا ہوں. کیوں اپنے آپ کو چھوئی موئی بنا رہے ہو؟ زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو. اللہ نے مجھے اتنا دیا، جو ظاہر ہے 4 گھروں کو چلا رہا ہو تو کیا وہ اے سی میں نہیں سو سکتا؟ تو دفتر میں ہم نے لگایا ہے مہمان خانہ جہاں لوگوں کو ہم ٹھہراتے ہیں، جو کوئی بہت دور سے آ جائے، کوئی قریبی رشتے دار آ جائے تو اس کے لیے لگایا ہوا ہے. لیکن میں خود اس میں نہیں سوتا. سو سکتا ہوں میں اس لیے کہ اللہ نے گرمی کا موسم جو دیا ہے نا وہ گرمی لگانے کے لیے دیا ہے، گرمی سے بھاگنے کے لیے بولو نہیں دیا. سردیاں جو اللہ نے دی ہیں سردی لگانے کے لیے دی ہیں، سردیوں سے بھاگنے کے لیے نہیں دی ہیں. تو خدا کا واسطہ اتنے چھوئی موئی مت بنو، انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ چھوئی موئی بن چکی ہے. ابھی جو دیکھو حاجیوں کی اتنی ساری اموات ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہوں گی اس کی، لیکن حاجیوں کی بہت ساری اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایئر کنڈیشن سے نکلنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ پسینہ اللہ نے کیوں رکھا ہے بھائی؟ دیکھو چلتا ہوا دریا جو ہے، چلتا ہوا پانی وہ فریش ہوتا ہے. ہماری باڈی میں نا جب تک یہ چلتی پھرتی رہے گی مختلف قسم کے فضلات اس کے ہماری باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے ہم. کہیں بھی بریک لگا دی نا، اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ ہے پسینہ، اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے. قبض ہو جائے کسی کو تو ٹینشن میں آئے گا نا، خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں 1 دفعہ، تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے، اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے؟ فریش رہتی ہے. خواتین کو مینسز ہوتے ہیں، ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے، لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. بچے کی ولادت ہوتی ہے، نفاس کا خون آتا ہے، بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری. یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ریفریش سمجھتے ہیں؟ کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو؟ ریفریش. ریفریش سے کام نہ چلے ری اسٹارٹ، ری اسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے سافٹ ویئر اڑا دو، اس کا دوسرا ڈال دو اس میں. تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی، خون نکلنا بھی ضروری ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے. جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، سال 2 سال، ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے، ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے. بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں. تو
اللہ کا بنایا ایک نے. جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس ہے اللہ نے رکھا ہے, ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو. بچے کی ولادت میں, بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی. اگر وہ انرجی روک لی جائے کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں, تو وہ رکنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں, تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا. پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت. کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے, پسینے 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 پسینے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, انجوائے کرو اسی کو, ٹھیک ہے, ایسی کی تیسی, سمجھتے ہو, انجوائے کرو انہیں پسینوں کو. تو اس لیے اپنے دیکھو, ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو. اس وقت تک مذہب پہ چلنا ممکن ہے نہیں, کیونکہ مذہب آپ سے جگہ جگہ آپ کی خواہشات چھڑواتا ہے. تو جو برگر فیملی بچہ ہوگا, جو بالکل ہی چھوئی موئی زندگی گزارے گا, وہ کیسے شریعت پہ چل سکتا ہے؟ شریعت پہ چلنا نفس کی خواہش کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا میڈیکل سائنس لے کے بیٹھ گئے ہیں, پسینے پہلے ہی نکل رہے ہیں اور نکال رہے ہیں ہمارے پسینے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا میں ٹینشنوں کی دو قسمیں ہیں. ایک ٹینشن جو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے, وہ ٹینشن صحت کے لیے اچھی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کو ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو نا, اس کی علامت کیا ہے؟ سب کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ساری انسانیت بیمار تو نہیں ہو سکتی نا. سردی کی ٹینشن یہ سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب سردیاں آتی ہیں تو پورے ملک پہ آتی ہے سردی, کسی ایک اکیلے کو نہیں لگ رہی ہوتی, تھر تھر کانپ رہا ہوتا. گرمیوں کی ٹینشن اللہ نے سب کے لیے, تو یہ سب کے مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں یہ ٹینشن, یہ آپ کے لیے مفید ہے. کبھی کبھار ہمیں زکام ہو جاتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی زکام نہ ہوتا ہو. اب یہ چھوٹی سی بیماری جو ہے یہ ہے ٹینشن, لیکن یہ سب کو ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آغا خان ہاسپٹل کے, میری ان سے گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کے اور صحت کے معیارات ہیں نا, ان میں نزلہ زکام کھانسی کو شامل نہیں کیا جاتا. یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے, یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں, آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں یہ. تو ان چیزوں میں پریشان ہونا. اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں, بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کے, ہاں کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے. جب وہ روتا ہے تو, اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر بچے کے. اس کا مطلب یہ نیچرل ہے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو. اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں, میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے, وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ, چپ رونے دو کمبخت کو, رونے دو پاگل آدمی. یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ میں نہ کسی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتا جب تک اس کو آزما نہ لوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ عنکبوت کے. تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں خوش اخلاق ہوں, میرے اندر برداشت ہے. تو اللہ بچے کو کہتے ہیں چیخ, رو, بلا وجہ رو, کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے, اور ایسے ٹائم پہ رو جب ان کمبختوں کے سونے کا ٹائم ہو. اب جو پاگل ہیں ان کو غصہ آئے گا بچے کے اوپر, حالانکہ بچے کو کوئی قصور ہے, اس کو کیا پتا کہ سونے کا ٹائم ہے, جاگنے کا ٹائم ہے. تو پاگلوں کو غصہ کس پر آئے گا؟ بچے پر. وہ چیخیں گے چپ ہو جا, خاموش ہو جا, بے وقت چیختا ہے, گلا, مائیں کیا کہہ رہے ہوتے, گلا دبا دوں گی تیرا. تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ ہے انسان, لیکن یہ جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں گدھے ہونے چاہیے تھے. فرشتوں نے ان کو کیا بنا دیا, یعنی ہے انسان, سافٹ ویئر کون سے ڈلے ہوئے ان میں؟ ڈنکی والے. گدھے کا نامناسب ہے. سافٹ ویئر جو ان میں ڈلے ہوئے ہیں وہ کون سے ڈلے ہوئے ہیں؟
ڈنکی کے. اس لیے یہ بہت بہترین معیار ہے کسی کے اخلاق کو جانچنے کا کہ بچے پہ اس کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر بچے پہ آ رہا ہے نا, جو ناسمجھ بچہ ہے, اس پہ غصہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ادھر سے آؤٹ ہیں. بالغ پہ غصہ آنا بنتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. وہ بچے کو کیا پتا بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو بچے پہ کیوں غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب آپ اوپر سے فارغ ہیں. آپ کو تکلیف ہونا ایک الگ بات ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی نیند خراب ہو رہی ہے, صبح آفس جانا ہے, دفتر جانا ہے, چلو سمجھ میں آ رہا ہے. غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ بچے پہ. اس میں تھوڑی اتنی سینس ہے. تو بچے کا رونا یہ نیچرل ہے, سمجھتے ہو. ہاں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہی روئے چلا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن صرف رونے پر پریشان ہونا یہ بیوقوفی ہے. اسی طرح بچوں کو موشن لگنا یہ بھی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, نیچرل ہے. سب بچوں کو موشن لگتے ہیں. قدرت نے ان کے پیٹ کی صفائی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایک دم پاگل ہو جانا, بچے کو موشن لگ گئے, پاگلوں کی طرح چیخنا, یہ اس کی علامت ہے کہ موشن آپ کو لگنے چاہیے تھے, اصل میں غلطی سے اس کو لگ گئے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کہ ہو گئے کوئی بات نہیں ہے, اتنی جلدی اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے, اتنی جلدی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نیچرل ہے. ہر بچے کو موشن لگتے ہیں, یہ نیچرل ہے بچوں میں. تو ہاں بہت زیادہ نہ ہو جائیں, اور وہ جو ڈاکٹر احتیاطی تدبیریں بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں آپ, ORS وغیرہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, کہیں کسی بچے کو 3 دن سے موشن لگے ہوئے آپ نے اور لگا دیے, اس کا مادہ فاسدہ سارا ہی نکل گیا. وہ حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا میں, کہ مادہ فاسدہ حکیم صاحب نے کہا اس کا نکالو. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیتے تھے. تو عطائی حکیم نا, جعلی حکیم ہوتے ہیں. میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں, جو پیشنٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو جلاب آور دوا دیں گے, آپ کا پیٹ صاف ہوگا, باڈی نئے سرے سے ریفریش ہوگی, پھر ہم علاج کریں گے. پاگل آدمی تو کیا کر رہا ہے یار, ہر ایک کو موشن. تو اسی طرح ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیا کرتے تھے کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, جو فاسد مادہ ہے نا وہ نکلے گا, پھر ہم علاج کریں گے. ایک بہت باریک سا آدمی چلا گیا, لوگوں نے کہا اس میں مادہ فاسدہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں ہے, فاسد کہاں سے ہوگا, تو خدا کے لیے کچھ خیال کرنا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مادہ فاسدہ نکالیں گے, اس کے بعد ہم علاج کریں. اس کو جلاب آور دوا دے دی, اس کا مادہ فاسدہ نکلنا شروع ہو گیا. حکیم کو لوگوں نے بلایا, بھائی یہ مر رہا ہے. حکیم نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہجامہ کر کے نا, جو ہجامے والے اناڑی کہتے ہیں فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. او بھائی یہ غلط بات ہے. یہ ہجامہ والے بھی ایسے ہی کھینچ کے خون نکال رہے ہیں, اور اس پہ سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں, پھر اتنا خون نکال دیتے ہیں. جب ان سے بولو کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون ہے, فاسد خون ہے. او بھائی جان خون ہے, یہ بلڈ ہے, یہ وہی بلڈ ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے. چکر آئیں گے, آدمی مر جائے گا, اتنا زیادہ نہیں کرو. جو کیا یار, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. ہر شخص پاکستان میں ہر فیلڈ میں ماہر ہے, اور جب تک کسی چیز میں پورا غلو نہیں ہوتا نا, اس وقت تک منجن بکتا نہیں ہے. ہجامہ والوں کو دیکھ لو, ہر بیماری کا علاج کس میں بتایا ہوا ہے, ہجامہ میں. آپ بتاؤ, لوگ آپ پر اعتماد کریں نہ کریں ان کا ہیڈک ہے, اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. تو اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ. ہر چیز ہجامہ, ابے بھائی ایسا ہی اگر ہوتا تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, پورا میڈیکل سائنس کا ایک علم ہے, صدیوں سے لوگ اس میں ترقی کرتے کرتے آج ایک عروج پہ پہنچے ہیں. وہ سارے منجن بیچ رہے ہیں. ان سب کو چاہیے کلینک بند کر کے بس سرنج لے کے خون چوستے رہے لوگوں کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ہر طبقے سے ملتا ہوں, جتنے پھینکو پاکستان میں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, جتنے پھینکو آپ کو پاکستان میں ملیں گے, پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے پھینکو کہیں بھی نہیں ہے. خیر کیا کریں اب, کہاں وہ مادہ فاسدہ نکال کے پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں. تو وہ حکیم نے کو لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب مادہ فاسدہ نکل رہا ہے, مر رہا ہے. انہوں نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. بالآخر اس کا انتقال ہو گیا, قبر میں دفنا دیا. لوگ حکیم کی کلینک پر آئے, اس کے مطب پہ آئے, کیا ہوا ہے بھائی, یہ تو مر گیا. حکیم نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے,
ساتھ لے کے نہیں گیا قبر میں, فریش ہو کے گیا, بالکل کوئی باڈی کے اندر گندگی بولو نہیں, بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے ایموشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ حفاظت اس کا نکل جائے. اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا کریں, لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں, ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے, چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, موشن بھی ہوتے ہیں, اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو. اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے. دیکھو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں 16-17 سال کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں, کتنے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے فیور نہیں ہوتا, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے, وہ ہجامے کی وجہ سے. وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا, مادہ فاستہ نکالتے نکالتے میں ہی مرنے لگا تھا. خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا, اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا. وجہ کیا ہے, ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا. جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں, تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی, اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے وہ. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا بخار چلتا تھا 15-20 دن. تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں. اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا, وہ بخار کھینچتے تھے 15-20 دن. تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ بن رہا ہے. اگر ابھی سے ان کو اینٹی بایوٹک دے کے ہم بخار کو چلتے رہیں گے نا تو بڑے ہو کر بیمار ہی رہیں گے. پھر یہ ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 15-20 دن کھینچنے دو اس کو, خود ہی ٹھیک ہوگا یہ. تو وہ اس ڈاکٹر کا ہم پر اتنا احسان ہے, میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اچھا پبلک پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی, مائیں نہیں جاتی تھی. مائیں کہتی تھی بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتے نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ڈینجرس نہیں ہے, کھینچنے دو, 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام کراؤ, اسکول کی چھٹیاں کرا دو اس کو. تو اس ڈاکٹر کی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یار ان کے پاس جا کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک اور ڈاکٹر تھے, پھر لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے مائیں. ہماری اماں نہیں لے کر گئی ہمیں, ہماری اماں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی کھلاتے رہو ہلکا ہلکا. وہ ایک بس لال سا سیرپ دے دیتے تھے, پیناڈول ٹائپ کا ہوتا تھا میرا خیال ہے. تو جو پڑوس میں ایک اور ڈاکٹر تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے انجیکشن لے کے نا, ہیوی اینٹی بایوٹک لے کے, ادھر گیا ٹھک بندہ ٹھیک. سمجھ رہے ہیں نا. تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ ہے ٹھیک, یہ ڈاکٹر کیا ہے, یہ صحیح ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جاؤ 2 دن میں بندہ باقاعدہ دوڑنے لگتا ہے. تو یہ خیانت ہے ڈاکٹروں کی. ڈاکٹروں میں بھی دونوں طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. اب جو نوٹ چھاپنے کی جس کو فکر ہوگی اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یار میں جو اس اتنے سے بچے کو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں اس کے ریزلٹ کیا نکلیں گے. کئی بعض دفعہ تو اینٹی بایوٹک ضروری ہوتی ہیں, تو یہ فیصلہ آپ نہ کریں یا میرے بیان سے فیصلہ نہ کریں کہ کھلانی ہے کہ نہیں, یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ڈاکٹروں میں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون سا ڈاکٹر لالچی ہے اور کون سا آپ کی صحت کے ساتھ بولو مخلص. تو میرے اوپر ڈاکٹر کا احسان ہے, انہوں نے مجھے ہیوی ڈوز نہیں دی, انجیکشن نہیں لگائے, اینٹی بایوٹک نہیں دی. اس کا اثر یہ نکلا میں کہاں نہیں گیا, ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید سردی, اور ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید گرمی, نزلے بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی, زکام, سب کچھ. اس کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. اب آنا شروع ہو جائے بیان کے بعد تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی, ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی.
لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے دی، خرچہ بچ جائے گا اس کا، اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند، سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے، بس اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں، یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، 2 انگلیوں کے بیچ میں، جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں